اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا وترکنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا۔ خاکسار نے آپ کے سامنے سورۃ کہف کی آیت نمبر 99 تا 101 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے: اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پس جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس دن ہم انہیں ایک دوسرے کے خلاف جوش سے حملہ آور ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، تب ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے لے آئیں گے۔ سامعین کرام، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دو عظیم قومیں یاجوج ماجوج کے زمانے میں رونما ہونے والے عظیم الشان واقعات اور تبدیلیوں کا اشارتاً ذکر فرمایا ہے، جن میں ایک عظیم الشان تبدیلی یا واقعہ وہ مسیح موعود یا مسیح ابن مریم کی بعثت ہے، اور دوسرا واقعہ یا تبدیلی جو ہے وہ فتح اسلام ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب وعدہ خدا تعالیٰ کا نزدیک آ جائے گا تو خدا تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا جو یاجوج ماجوج کی روک ہے، اور خدا تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور ہم اس دن یعنی یاجوج ماجوج کی سلطنت کے زمانہ میں متفرق فرقوں کو مہلت دیں گے کہ تا ایک دوسرے میں موج زنی کریں، یعنی ہر یک فرقہ اپنے مذہب اور دین کو دوسرے پر غالب کرنا چاہے گا، اور جس طرح ایک موج اس چیز کو اپنے نیچے دبانا چاہتی ہے جس کے اوپر پڑتی ہے، اسی طرح موج کی مانند باز پر پڑیں گی تا ان کو دبا لیں، اور کسی کی طرف سے کمی نہیں ہوگی۔ ہر یک فرقہ اپنے مذہب کو عروج دینے کے لیے کوشش کرے گا، اور وہ انہی لڑائیوں میں ہوں گے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا، تب ہم تمام فرقوں کو ایک ہی مذہب پر جمع کر دیں گے۔ سور پھونکنے سے اس جگہ یہ اشارہ ہے کہ اس وقت عادت اللہ کے موافق خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمانی تائیدوں کے ساتھ کوئی مسلح پیدا ہوگا، اور اس کے دل میں زندگی کی روح پھونکی جائے گی، اور وہ زندگی دوسروں میں سرایت کرے گی۔ یاد رہے کہ سور کا لفظ ہمیشہ عظیم و شان تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا جب خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ایک صورت سے منتقل کر کے دوسری صورت میں لاتا ہے تو اس تغیر سور کے وقت کو نفخ سور سے تعبیر کرتے ہیں۔ آیات موصوفہ بالا سے ثابت ہے کہ آخری زمانہ میں عیسائی مذہب اور حکومت کا زمین پر غلبہ ہوگا، اور مختلف قوموں میں بہت سے تنازعات مذہبی پیدا ہوں گے، اور ایک قوم دوسری قوم کو دبانا چاہے گی، اور ایسے زمانے میں سور پھونک کر تمام قوموں کو دین اسلام پر جمع کیا جاوے گا، یعنی سنت اللہ کے موافق آسمانی نظام قائم ہوگا، اور ایک آسمانی مسلح آئے گا۔ در حقیقت اسی مسلح کا نام مسیح موعود ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن جو لوگ مسیح موعود کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے ان کے سامنے ہم جہنم کو پیش کریں گے، یعنی طرح طرح کے عذاب نازل کریں گے جو جہنم کا نمونہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا،
یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ مسیح موت کی دعوت اور تبلیغ سے ان کی آنکھیں پردہ میں رہیں گی اور وہ اس کی باتوں کو سن بھی نہیں سکیں گے اور سخت بیزار ہوں گے، اس لیے عذاب نازل ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے کرینہ سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کرنا یعنی سور مسیح موعود ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے زمانہ میں ظاہر ہونے والا مسیح موعود ہی ہوگا۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر حضرت مسیح موعود جلد 5 صفحہ 235، 243 اور 244۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر 1891 میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے مہدی کا یہ نشان ہوگا کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو اللہ تعالیٰ چاند سورج گرہن کے مخصوص ایام میں چاند کو پہلی رات اور سورج کو درمیان والے دن گرہن کرے گا، اور مزید فرمایا کہ یہ واقعہ ایک ہی ماہ سیام میں رونما ہوگا۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے دعویٰ مہدویت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 21 مارچ 1894 بروز جمعرات چاند گرہن ہوا، اور اسی ماہ رمضان کی 28 تاریخ بمطابق 16 اپریل 1894 کو سورج گرہن ہوا۔ گرہن کا یہ واقعہ 1895 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بھی دہرایا گیا۔ اب جس خدا نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو امام مہدی بنایا تھا، اس نے آپ کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے چاند اور سورج گرہن کا نشان بھی دکھلایا، اور یہ نشان ایسا عظیم تھا کہ کوئی جھوٹا مدعی مہدویت اپنی طاقت کے ساتھ یہ نشان نہیں دکھلا سکتا تھا۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان تھا، تقویٰ تھا، ان لوگوں نے تو فوراً حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا دعویٰ مہدویت قبول فرما لیا، اور جن کے دلوں میں تکبر تھا اور وہ جو نور کی بجائے تاریکی سے محبت رکھتے تھے، وہ آپ کے دعوے پر ایمان نہ لائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام بخشا، اور پھر آپ میں اپنی طرف سے سچائی کی روح پھونکی، اور آپ کو ایک ذکی غلام یعنی مسیح ابن مریم کی بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، زدرگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت۔ یعنی خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم، اے مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ سامعین کرام، نزول مسیح سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث جو ظاہری طور پر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں، ان احادیث کے ضمن میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیش گوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعہ سے کسی زمانہ میں پورا کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا رتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعہ سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فنافی شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ وہ ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقصد میں ہو کر اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے، وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موعود کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ پس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو،
تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317۔ سامعین کرام، اسی طرح امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اب یہ سوال بھی قابل حل ہے کہ مسیح ابن مریم تو دجال کے لیے آئے گا، آپ اگر مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں تو آپ کے مقابل پر دجال کون ہے؟ اس سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے، اور بعض احادیث کی روح سے وہ موعود بھی ہو، اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے، مگر میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادریوں کی مانند اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہوگا۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 362۔ سامعین اکرام، احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک دجال کے خروج کی خبر دی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ مسیح ابن مریم دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارہ کے پاس 2 زرد چادروں میں لپٹے ہوئے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے۔ دجال مسیح ابن مریم کی دعا اور دلائل و براہین سے ہلاک ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دجال کا ذکر فرمایا بلکہ اس کی مخصوص علامات بھی بیان فرمائیں تاکہ لوگوں کو اس کی پہچان میں کوئی اشکال نہ رہے۔ سامعین کرام، دجال کا لفظ دجل سے مشتق ہے، اور دجل کے معنی کسی چیز کو ڈھانکنے اور ملمہ سازی کے ہوتے ہیں۔ زیادہ جھوٹ بولنے والے گروہ کو بھی یا شخص کو بھی دجال کہا جاتا ہے۔ اپنی کثرت کی وجہ سے ساری دنیا میں پھیل جانے والے اور سامان تجارت اور حرب سے روئے زمین کو ڈھانک لینے والے گروہ کو بھی دجال کہتے ہیں، اور یہ صفات عیسائی قوم کی دینی اور دنیاوی علماء میں موجود ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کے سب سے بڑے جھوٹ کے مرتکب ہوئے تھے۔ ان مغربی اقوام کا مذہبی نام دجال ہے، اور سیاسی قوت اور طاقت کے لحاظ سے انہیں یاجوج ماجوج کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح مسیح ابن مریم کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر دوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں دی۔ بے شک وہ کانا ہے، اور بے شک اس کے ساتھ جنت اور آگ کی مثل ہوگی، جس کو وہ جنت کہے گا آگ ہوگی۔ میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں جس طرح نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ متفق علیہ۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ جس کو لوگ پانی دیکھ رہے ہوں گے وہ آگ ہوگی، جلائے گی، اور جس کو لوگ آگ دیکھ رہے ہوں گے وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ تم میں سے جو اس کو پالے وہ اس کی آگ میں واقع ہو، کیونکہ وہ شیریں ٹھنڈا عمدہ پانی ہے۔ متفق علیہ۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور مدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، احد کے پیچھے اترے گا، فرشتے اس کا منہ ملک شام کی طرف کر دیں گے، وہاں ہلاک ہوگا۔ متفق علیہ۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات کعبہ کے نزدیک میں نے ایک بہت خوبصورت گندم رنگ کا آدمی دیکھا ہے، جیسا کہ تو نے کبھی دیکھا ہے، کندھے تک اس کے بال ہیں، بہت خوبصورت جو تو نے کبھی کسی کے کندھے تک کے بال دیکھے ہوں۔ اس نے ان بالوں میں کنگھی کر رکھی ہے،
ان سے پانی ٹپک رہا ہے، 2 آدمیوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر میں نے ایک آدمی دیکھا جس کے بال سخت گنگریالے ہیں، اس کی بائیں آنکھ کانی ہے، اس کی آنکھ ایسے ہے جیسے پھولا ہوا انگور کا دانہ۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں ابن قطن کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے۔ 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے۔ متفق علیہ۔ اسی طرح ایک اور بڑی طویل حدیث ہے، میں اس میں سے صرف مختصراً بیان کرتا ہوں۔ دجال شام اور عراق کے درمیان ایک راہ سے ظاہر ہوگا، دائیں طرف فساد کرے گا، بائیں طرف فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا، وہ دمشق کے مشرق جانب بیضا منارہ سے اتریں گے۔ 2 زرد رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوں گے، اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ جب اپنے سر کو نیچا کریں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے چاندی کے موتیوں کی مانند قطرے گریں گے۔ جس کافر تک ان کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ ان کی خوشبو جہاں تک ان کی نظر پہنچنی ہے وہاں تک پہنچے گی۔ آپ دجال کو طلب کریں گے یہاں تک کہ باب لد کے پاس اس کو جا لیں گے، اس کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس ایک جماعت کے لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہوگا، ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور جنت میں ان کے درجات ان کو بتلائیں گے۔ وہ اسی طرح ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا۔ میں نے اپنے ایسے بندے ظاہر کر دیے ہیں، کسی کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ میرے ان بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلند زمین سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ بحیرہ تبریہ پاس سے ان کی اگلی جماعت گزرے گی، وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ پھر آخری جماعت گزرے گی اور کہے گی کبھی یہاں بھی پانی ہوتا تھا۔ پھر چلتے چلتے خمر پہاڑ کے قریب پہنچیں گے جو کہ بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے آلودہ کر کے واپس لوٹائے گا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا ایک سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، وہ ایک جان کی طرح سب مردہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ سامعین اکرام، اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ روایت ہے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال ایک غصہ کی وجہ سے نکلے گا جو اس کو ناراض کر دے گا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ اسی طرح پھر ایک اور روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمر بن خطاب کہنے لگے مجھ کو اجازت دیں کہ میں اس کو یعنی دجال کو قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ وہی ہے تو اس کا صاحب نہیں ہے، اس کے صاحب عیسیٰ ابن مریم ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو یہ جائز نہیں ہے کہ تو ایک ذی آدمی کو قتل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے رہے کہ کہیں یہ دجال نہ ہو۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ میں۔ سامعین اکرام، جیسا کہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیح ابن مریم دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارہ کے پاس اتریں گے۔ ان الفاظ میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد تھی کہ وہ سفید مینارہ دمشق میں ہوگا؟ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کی وضاحت حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب اے دوستو، یہ مینارہ اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ تا حدیث کے موافق مسیح موعود کے زمانہ کی یادگار ہو، اور نیز وہ عظیم پیشگوئی پوری ہو جائے جس کا ذکر قرآن شریف کی اس آیت میں ہے کہ سبحان الذی
اسر بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بنی اسرائیل آیت 2۔ اور جس کے مینارہ کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ مسیح کا نزول مینارہ کے پاس ہوگا۔ دمشق کا ذکر اس حدیث میں جو مسلم نے بیان کی ہے اس غرض سے ہے کہ 3 خدا بنانے کی تخم ریزی اول دمشق سے شروع ہوئی، اور مسیح موعود کا نزول اس غرض سے ہے کہ تا 3 کے خیالات کو محو کر کے پھر ایک خدا کا جلال دنیا میں قائم کرے۔ پس اس ایما کے لیے بیان کیا گیا کہ مسیح کا مینارہ جس کے قریب اس کا نزول ہوگا دمشق سے شرق کی طرف ہے۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ قادیان جو ضلع گورداسپور پنجاب میں ہے، جو لاہور اس سے گوشہ مغرب اور جنوب میں واقع ہے، اور وہ دمشق سے ٹھیک شرقی جانب پڑی ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ یہ مینارۃ المسیح بھی دمشق سے شرقی جانب واقع ہے۔ ہر ایک طالب حق کو چاہیے کہ دمشق کے لفظ پر خوب غور کرے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ لکھا گیا ہے کہ مسیح موعود دمشق کی شرقی طرف نازل ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی قرارداد باتیں صرف امور اتفاقیہ نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے پیچھے اسرار اور رموز ہوتے ہیں۔ وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی باتیں، تمام باتیں رموز اور اسرار سے پر ہیں۔ اب ہمارے مخالف گو اس دمشقی حدیث کو بار بار پڑھتے ہیں مگر وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ یہ جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسیح موعود دمشق کی شرقی طرف مینارہ کے قریب نازل ہوگا تو اس میں کیا بھید ہے، بلکہ انہوں نے محض ایک کہانی کی طرح اس حدیث کو سمجھ لیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ کہانی نہیں ہے اور خدا تعالیٰ لغو کاموں سے پاک ہے، بلکہ اس حدیث کے ان الفاظ میں جو اول دمشق کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے شرقی طرف ایک مینارہ قرار دیا اور ایک عظیم و شان راز ہے، اور وہ وہی ہے جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی یہ کہ تثلیث اور 3 خداؤں کی بنیاد دمشق میں ہی پڑی تھی۔ کیا ہی منحوس وہ دن تھا جب پولس یہودی ایک خواب کا منصوبہ بنا کر دمشق میں داخل ہوا اور بعض سادہ لوگ عیسائیوں کے پاس یہ ظاہر کیا کہ خداوند مسیح مجھے دکھائی دیا اور اس تعلیم کے شائع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گویا وہ بھی ایک خدا ہے۔ بس وہی خواب تثلیث کے مذہب کی تخم ریزی تھی۔ غرض یہ شرک عظیم کا کھیت اول دمشق میں ہی بڑھا اور پھولا اور پھر یہ زہر اور جگہوں میں پھیلتی گئی۔ بس چونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کو خدا بنانے کا بنیادی پتھر اول دمشق میں ہی رکھا گیا، اس لیے خدا نے اس زمانہ کے ذکر کے وقت کہ جب غیرت خداوندی اس باطل تعلیم کو نابود کرے گی پھر دمشق کا ذکر فرمایا اور کہا کہ مسیح کا مینارہ یعنی اس کے نور کے ظاہر ہونے کی جگہ دمشق کے مشرق کی طرف ہے۔ اس عبارت سے یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مینارہ دمشق کی ایک جز ہے اور دمشق میں واقع ہے جیسا کہ بدقسمتی سے سمجھا گیا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ مسیح موعود کا نور آفتاب کی طرح دمشق کے مشرقی جانب سے طلوع کر کے مغربی تاریکی کو دور کرے گا، اور یہ ایک اشارہ تھا کیونکہ مسیح کے مینارہ کو جس کے قریب اس کا نزول ہے دمشق کے مشرق کی طرف قرار دیا گیا اور دمشقی تثلیث کو اس کے مغربی طرف رکھا، اور اس طرح پر آنے والے زمانہ کی نسبت یہ پیش گوئی کی کہ جب مسیح موعود آئے گا تو آفتاب کی طرح جو مشرق سے نکلتا ہے اور اس کے مقابل پر تثلیث کا چراغ مردہ جو مغرب کی طرف واقع ہے دن بدن پز مردہ ہوتا جائے گا، کیونکہ مشرق سے نکلنا خدا کی کتابوں میں اقبال کی نشانی قرار دی گئی ہے اور مغرب کی طرف جانا ادبار کی نشانی، اور اسی نشانی کی طرف ایما کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو جو مسیح موعود کا نزول گاہ ہے دمشق سے شرق کی طرف آباد کیا اور دمشق کو اس سے مغرب کی طرف رکھا۔ بڑا دھوکہ ہمارے مخالفوں کو یہ لگا ہے کہ انہوں نے حدیث کے لفظوں میں یہ دیکھ کر کہ مسیح موعود اس مینارہ کے قریب نازل ہوگا جو دمشق کی شرقی طرف ہے یہ سمجھ لیا کہ وہ مینارہ دمشق میں ہی واقع ہے، حالانکہ دمشق میں ایسے مینارہ کا وجود نہیں، اور یہ خیال نہیں کیا کہ اگر کہا جائے کہ اگر مثلاً فلاں جگہ فلاں شہر کے شرقی طرف ہے تو کیا ہمیشہ اس سے یہ مراد ہوا کرتا ہے کہ وہ جگہ اس شہر سے پیوستہ ہے، اور اگر حدیث میں ایسے لفظ بھی ہوتے
جن سے قطعی طور پر یہی سمجھا جاتا کہ وہ مینارہ دمشق کے ساتھ پیوستہ ہے اور دوسرے احتمال کی راہ نہ ہوتی، تاہم ایسا بیان دوسرے قرائن کے مقابل پر قابل قبول نہ ہوتا۔ مگر اب چونکہ حدیث پر غور کرنے سے صاف طور پر سمجھ آتا ہے کہ اس حدیث کا صرف یہ منشا ہے کہ وہ مینارہ دمشق کے شرق کی طرف ہے، نہ در حقیقت اس شہر کا ایک حصہ، تو دیانت سے بعید اور عقل مندی سے دور ہے کہ خدا تعالیٰ کی ان حکمتوں اور بھیدوں کو نظر انداز کر کے، جن کو ہم نے اس اشتہار میں بیان کر دیا ہے، بے وجہ اس بات پر زور ڈالا جائے کہ وہ مینارہ جس کے قریب مسیح کا نزول ہے وہ دمشق میں واقع ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینارہ سے اس جگہ اقصی کا مینارہ مراد لیا ہے جو دمشق سے شرقی طرف واقع ہے، یعنی مسیح موعود کی مسجد، جو حال میں وسیع کی گئی اور عمارت بھی زیادہ کی گئی، اور یہ مسجد فی الحقیقت دمشق سے شرقی طرف واقع ہے، اور یہ مسجد صرف اس غرض سے وسیع کی گئی اور بنائی گئی ہے تا دمشقی مفاسد کا اصلاح کرے، اور یہ مینارہ وہ مینارہ ہے جس کی ضرورت احادیث نبویہ میں تسلیم کی گئی ہے۔ جس خدا نے مینارہ کا حکم دیا، اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسلام کے مردہ حالت میں اسی جگہ سے زندگی کی روح پھونکی جائے گی، اور یہ فتح نمایاں کا میدان ہوگا، مگر یہ فتح ان ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوگی جو انسان بناتے ہیں، بلکہ آسمانی حربہ کے ساتھ ہے، جس حربہ سے فرشتے کام لیتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 286 تا 295۔ سامعین کرام، یہ جو مینارۃ المسیح دمشق کے مشرق میں بامقام قادیان حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بحکم الہی بنایا تھا، اس کے تعمیر کرنے کا مقصد یہی نہ تھا کہ یہ مینارہ آپ علیہ السلام کی صداقت کے لیے بنایا گیا ہے، بلکہ اس کے بنانے میں یہ بھید بھی تھا کہ اس مینارہ کے حوالے سے آپ علیہ السلام کے بعد آپ کا روحانی فرزند یعنی غلام مسیح الزمان کا نزول ہوگا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حرف بحرف پوری ہو جائے گی، جیسا کہ مینارۃ المسیح کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ مینارۃ المسیح کیا چیز ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ سو واضح ہو کہ ہمارے سید و مولا خیر الاصفیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی ہے کہ مسیح موعود جو خدا کی طرف سے اسلام کے ضعف اور عیسائیت کے غلبہ کے وقت میں نازل ہوگا، اس کا نزول ایک سفید مینارہ کے قریب ہوگا جو دمشق سے شرق کی طرف واقع ہے۔ اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 315 تا 316۔ سامعین کرام، حدیث میں جو بیان فرمایا گیا ہے کہ جس کافر تک ان کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا، ان کی خوشبو کا اثر جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی وہاں تک پہنچے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام تمثیلی کلام ہے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو ظاہر پر محمول کریں گے وہ سچائی کو پانے سے محروم رہیں گے۔ اب ان الفاظ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیح ابن مریم کی سانس زہریلی نہیں ہوگی جس سے منکرین خدا ہلاک ہوں گے، بلکہ اس کے پاس کوئی زبردست روحانی حربہ ہوگا جس سے ہستی باری تعالیٰ کے متعلق تمام باطل عقائد، تثلیث وغیرہ اور ملحدوں کے تمام باطل تصورات نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اسلام کا پیش کردہ سچا الہی تصور دیگر باطل الہی تصورات کو نگل جائے گا، اور اس طرح ادیان باطلہ پر دین اسلام کا یہی علمی غلبہ اس کی فتح کی نشانی ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ علامات کی روشنی میں خاکسار آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا اب دجال موعود کا خروج ہو چکا ہے یا کہ نہیں؟ آپ سب بیک آواز کہیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ نشانیوں کے مطابق دجال موعود کا خروج ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دجال موعود کا خروج ہو چکا ہے تو پھر اس کو ہلاک کرنے والے موعود مسیح ابن مریم کہاں ہیں؟ خاکسار عرض کرتا ہے کہ وہ لوگ بڑی غلطی پر ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام زندہ مادی جسم کے ساتھ آسمان پر چلے گئے ہیں، اور وہی اپنے مادی جسم کے ساتھ آسمان سے
نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے۔ یہ خیال سراسر دھوکہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اب سے قریباً 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مہدی موعود کے علاوہ مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے دعویٰ میں سچے تھے، لیکن آپ سب انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ اے لوگو، اگر تمہارے خیال کے مطابق حضرت مسیح ناصری علیہ السلام زندہ بجسم عنصری آسمان پر گئے ہیں تو آپ سب دعائیں کرو کہ وہ اب آسمان سے اتر رہے ہیں تاکہ میرا دعویٰ باطل ہو جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ 1 صدی سے یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کے خیال کے مطابق آسمان پر اٹھائے گئے مسیح ناصری علیہ السلام زمین پر اتر آئیں تاکہ زمینی مسیح موعود یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ باطل ہو جائے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ آپ کا آسمانی مسیح ناصری علیہ السلام آج تک زمین پر نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ اگر کوئی اوپر گیا ہوتا تبھی وہ آسمان سے آتا۔ خدا کے لیے اس جھوٹے غیر عقلی اور غیر قرآنی عقیدہ کو چھوڑ دو اور اسلام کو بدنام نہ کرو۔ آپ سب حضرت مہدی علیہ السلام یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند کے دامن میں پناہ لے کر اپنی عاقبت سنوار لیں۔ اگر آپ کے بزرگ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے تو اب آپ تو ہوش کے ناخن لو اور آنکھیں کھولو۔ غلام مسیح الزمان حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور اسلام کی احیاء ثانیہ کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے موعود زکی غلام مسیح الزمان کو مسیح ابن مریم کا بھی نام دیا تھا، اور یہ وہی مسیح ابن مریم ہے جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر فرمایا ہے۔ میں افراد جماعت احمدیہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے موعود غلام سے آنکھیں کیوں چرا رہے ہیں؟ آپ سب کی فلاح اور کامیابی اس کے قبول کرنے میں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ دجال موت کا خروج ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس دجال کا مقابلہ مسیح موعود کی جماعت نے کرنا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ دجال کا مقابلہ اور ہلاکت مسیح موعود مسیح ابن مریم یا غلام مسیح الزمان کے ذریعہ مقدر ہے، اور مسیح موعود کی جماعت بھی غلام مسیح الزمان کے ساتھ ہی ہوگی، اور یہ مقابلہ توپ اور تلوار سے نہیں بلکہ آسمانی حربہ کے ساتھ ہوگا، یعنی دعا اور دلائل و براہین کے ساتھ اس دجالی فتنہ کا کلا کباں ہوگا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے کے مطابق اگر آج بھی آپ اپنی آنکھیں کھول لو تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ بھولے ہوئے شمار نہیں ہوگے۔ مزید برآں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے اپنی آمد ثانی کے لیے کسوف و خسوف کی نشانی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف جمع کرے گا۔ مرکز باب 13 آیات 24، 25، 26 اور 27۔ علاوہ اس کے اس نشان کا ذکر قرآن پاک میں بھی سورۃ قیامت کی آیت 10 میں ملتا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ قوانین قدرت کے مطابق عمومی کسوف و خسوف کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں اور ہم ان کو نشان قرار نہیں دے سکتے، لیکن کسوف و خسوف کا وہ واقعہ جس کی خبر پہلے سے موجود ہو اور وہ واقعہ ہو بھی خاص موعود ماہ اور ایام میں، تو پھر ایسا کسوف و خسوف ایک نشان بن جاتا ہے اور اس کا انکار ممکن نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد جو کسوف و خسوف کا واقعہ 1894 میں رونما ہوا تھا، اسی طرح حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے دعویٰ مسلم موعود زکی غلام مسیح الزمان کے بعد ویسا ہی کسوف و خسوف کا واقعہ رونما ہوا ہے، اور وہ یہ
کہ 8 نومبر 2003 بروز ہفتہ چاند گرہن ہوا، اور اسی ماہ سیام کی 28 تاریخ بمطابق 23 نومبر 2003 بروز اتوار سورج گرہن ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رونما ہونے والا یہ کسوف و خسوف کا خاص نشان اگر ہمارے آقا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی سچائی پر آسمانی نشان تھا، تو پھر آج یہی آسمانی نشان آپ علیہ السلام کے مئو ذکی غلام مسیح الزماں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی سچائی کے لیے بھی رونما ہو گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین فتدبروا یا ایھا العاقلون۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو ذکی غلام کی بشارت دیتے ہوئے یہ وعدہ فرمایا تھا، کل الفتح بادہ مظہر الحق والعلائق عن اللہ نزل من السماء، یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا، اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 588۔ اور یہ وعدہ اب یقیناً پورا ہوگا۔ آج دین اسلام اندرونی اور بیرونی آفات میں گھرا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اپنے گروہی اختلافات اور مفادات کو چھوڑتے ہوئے ایک ہو جائیں اور اپنے دین کا دعا اور دوا سے دفاع کرو۔ جہاد بالسیف کا زمانہ گزر چکا ہے اور اب ہم نظریاتی دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج اصل جہاد یہی ہے کہ ہم مغرب سے مروب ہوئے بغیر علم و حکمت کی دنیا میں قرآنی علمی نظریات کا جھنڈا گاڑیں، تاکہ ہمارا صدیوں سے جھکا ہوا سر ایک بار پھر فخر سے بلند ہو جائے۔ آمین۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کی عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔